बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अदालतों से खिलवाड़ की बदतरीन मिसालें कायम हो रही हैं। अदालत की बात किसी तरह से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हर हरबा अदालत ने इस्तेमाल करके देख लिया, हर तरह का ऑर्डर करके देख लिया, लेकिन उसको कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो अमजद रफीक साहब थे वो तो मुल्तान चले गए, जो ये केस सुन रहे थे परवेज इलाही का। एक और जज को केस मार्क हुआ है, उन जज साहब ने ऑर्डर पर समाअत की। वो जो अमजद रफीक साहब ने ऑर्डर किया था, यानी लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था बेसिकली कि अमजद परवेज को अटक के जो मजिस्ट्रेट हैं वो पेश करें। और मजिस्ट्रेट साहब ने पेश होकर कहा कि जी अटक में तो वो है ही नहीं। अब क्या किया गया, कल अटक से परवेज इलाही को पिम्स निकाला और पिम्स से वापस जो है वो अटक नहीं पहुंचाया और कहीं और पहुंचा दिया, ताकि अटक के मजिस्ट्रेट जाकर कहेंगे भाई मेरे पास तो वो है ही नहीं, यहाँ पर अटक में तो है ही नहीं, मैं कैसे पेश करूं। तो अदालतों के साथ हो रहा है खेल। तो अब पुलिस एहलकारों को नोटिस जारी किया गया है, तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा। क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उनका जो एमपीओ का ऑर्डर है वो मुअत्तल किया। तो अदालत के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, और अभी 11 बजे दोबारा समाअत है, जिन्हें मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:30 हुए, तो 11 बजे दोबारा समाप्त। तो इसका पूरा अहवाल तो मैं आपके साथ अगली 4-5 बजे इंशाल्लाह वीडियो करके उसमें शेयर करूंगा। लेकिन अभी का जो मेरा मौजू है वो नवाज शरीफ की वापसी है, नवाज शरीफ की मुलाकात है। दो मुलाकातें नवाज शरीफ की हुई हैं, एक ऑन द रिकॉर्ड है और एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात है। और वो 3 घंटे की तवील 1-on-1 मुलाकात है जो नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकात हुई है। मैं इसको खुफिया क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए इसको खुफिया कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, इसकी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई, इसकी कोई खबर जारी नहीं की गई, इसके बारे में बताया नहीं गया। ये सोर्सेज से मुलाकात का पता चला है। और ये मैं अगेन आपको बताऊं कि ये 3 घंटे की नवाज शरीफ के घर पर होने वाली 1-on-1 जो है वो डिटेल्ड मीटिंग है, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी के मामला को बहुत तफसील से डिस्कस किया गया। ये मुलाकात किसके साथ हुई है ये मैं आपको बताता हूं, और फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ ने अपने साथियों के साथ मुलाकातें की हैं उसके जरिए से कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, या कुछ मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि क्या बातें हुई हैं। तो देखिए, एक ऑन द रिकॉर्ड जो मीटिंग है वो तो हुई है कामरान टेसोरी साहब के साथ, वो तो हमें पता है, उसका कंटेंट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन यह है कि वो हमें पता है कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। कामरान टेसोरी साहब किन के नुमाइंदे हैं उनका हमें पता है। दूसरी जो अहम तरीन मुलाकात है, 3 घंटे की तवील मुलाकात, ये हुई है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब लंदन गए और नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 खुफिया मुलाकात की है, और ये 3 घंटे की मुलाकात है। मैं फिर कहूँगा, मैं खुफिया इसलिए कह रहा हूँ इस मुलाकात को क्योंकि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया और इसकी खबर जारी नहीं की गई, और इस मुलाकात में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। ये सिर्फ नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है। 3 दिन पहले ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत तफसील से डिस्कशन हुई है। अब जाहिर है ये मुलाकात सिर्फ मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ के दरमियान थी, तो हमें या तो नवाज शरीफ बता सकते हैं इस मुलाकात में क्या हुआ है, या मोहसिन नकवी बता सकते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने साथियों से इस मुलाकात के बाद जो बातें की हैं, कई पार्टी के कारकुन उनसे मिले हैं, पार्टी के रहनुमा उनसे मिले हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे अंदाज़ा हमें ये होता है कि किस किस्म की गुफ्तगू हुई है। देखें, नवाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है कि ऑप्शन ये दिया गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, और मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं कि इस्टाब्लिशमेंट का पैगाम लेकर ही गए होंगे, अपने तौर पर तो वो कोई चीज़ ऑफर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब से कहा गया है कि अच्छा, मैं फिर आपको ये कह दूं कि ये मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की अपने साथियों से होने वाली मुलाकात में जो बातें हुई हैं उससे हमें 2-3 चीज़ों का अंदाज़ा होता है। एक तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि शायद नवाज शरीफ से कहा गया है कि वो कुछ दिन के लिए जेल चले जाएं, ताकि अदालती निज़ाम जो है उस पर एक बहुत बड़ा लकूना पैदा हो जाएगा, वो ना हो। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर कुछ दिन के लिए आप जेल चले जाएं, और उसके बाद आपकी रिहाई का बंदोबस्त हो जाएगा। नवाज शरीफ इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, और मुझे जो है वो सीधा घर पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ इस बात पे अड़े हुए हैं। दूसरा जो और इस पर कोई चीज़ हतमी तौर पर तय नहीं हो सकी, यही वजह है कि 15 तारीख की खबरें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन जिन साथियों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, PMLN के लोगों ने, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जहन में है कि 15 से 25 के दरमियान वापस जाना है।
15 سے 25 کے درمیان واپسی کرنی ہے. لیکن 15 سے 25 کے درمیان کیا انہوں نے حتمی طور پر پلان کیا ہے 15 سے 25 اکتوبر؟ یہ نہ ان کو کنفرم ہے اور نہ ہمیں کنفرم ہو پا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بالکل یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ 15 تاریخ کو واپس جانا چاہتے ہیں 15 سے، اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 15 سے 25 کے درمیان واپس جانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ تاریخ ان کے ذہن میں ہے، یہ ارادہ وہ رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک کوئی فارمولا طے نہیں پایا کہ انہوں نے جیل جانا ہے یا گھر جانا ہے، چونکہ ابھی تک یہ فارمولا طے نہیں پایا، تو یہ بھی طے نہیں پایا کہ وہ 15 اور 25 کے درمیان حتمی طور پر واپس آ رہے ہیں. اس لیے میں ابھی بھی کہوں گا آج کی تاریخ تک بھی نواز شریف کی 15 اور 25 کے درمیان واپسی حتمی نہیں ہے. اور کل بڑی ایک اہم جگہ پر میری نواز شریف کے کچھ قریبی لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے اہم لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، بہت اہم لیڈر ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا ان سے. تو میں نے ان سے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں 15 کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایسا کہا ہے. تو میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے تو نہیں کہا ہے. تو یہ میں آپ کو ٹاپ کے جو 2-3 لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، ان میں سے ایک ہی بات بتا رہا ہوں جو پی ایم ایل این کے لیڈرز میں. تو یہ کل رات کی بات ہے. کل رات میں اسی لیے ویڈیو نہیں کر سکا تھا کہ میں بہت دیر سے آیا اور ڈنر پہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ابھی حتمی نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق. اچھا، اب نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ 2-3 چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. آپ اس کو ذرا اینالائز کر کے دیکھ لیں. اینالائز کر کے دیکھیے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو نواز شریف نے واپس آنا ہے. الیکشن نہیں ہو رہے تو نواز شریف نے واپس نہیں آنا. یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو نواز شریف نے واپس نہیں آنا، کیونکہ وہ کیوں آئیں گے؟ کیا کرنے آئیں گے؟ اگر جنوری میں الیکشن ہو رہے ہیں، جنوری یا فروری میں، تو پھر وہ اکتوبر یا نومبر میں واپس آ سکتے ہیں. پھر ان کو آنا پڑے گا. پھر آئے بغیر چارہ نہیں ہے، چاہے جیل ہی جانا پڑے، نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا اگر الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں. اور اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر وہ نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کیا کلین چٹ مل گئی ہے یا نہیں مل گئی. چلے اگر نواز شریف نے 10 دن کے لیے جیل جانا بھی ہے تو یہ بھی کلین چٹ ہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے 10 دن کے لیے چلے جائیں، اس کے بعد باہر نکل آئیے گا. لیکن یہ کلین چٹ بھی ان کو ملی ہے یا نہیں ملی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کہ اگر تو ان کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ سیاست کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کو ہم یہاں سے عدالتوں سے بھی کلیئر کروا دیں گے، عدالتوں سے بھی آپ کلیئر ہو جائیں گے. اگر تو یہ کلین چٹ ملی ہے نواز شریف کو، پھر تو نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے. اور اگر نہیں ملی تو پھر آپ 15 والی بات بھول جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا نون لیگ حکومت میں لائی بھی جا رہی ہے یا نہیں لائی جا رہی. اور یہ اس بات سے مشروط ہے یا اس بات سے تعلق ہے اس بات کا کہ عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کیا بیلٹ پیپر پر ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو پی ٹی آئی پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے کہ نہ وہ حصہ لے سکے، نہ اس کی کسی اور نام سے حصہ لے سکے، نہ اس کا کوئی نشان ہو، اور جو لوگ حصہ لیں اس کے نشان سے، اگر فرض کریں بلہ ہٹا کے کوئی بال رکھ دیا جائے یا بال ہٹا کے کوئی اور چیز رکھ دی جائے، ورلڈ کپ نشان رکھ دیا جائے، کوئی بھی نشان رکھ دیا جائے، تو کیا عمران خان کے لوگوں کو حصہ لینے دیا جائے گا یا ڈرا دھمکا کے ان کو کسی کو ٹکٹ ہی لینے نہیں دیا جائے گا. اگر تو یہ سارا سینیریو ہے تو پھر تو نون لیگ کو یہ آس پیدا ہوگی کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے گا اور وہ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سب نہیں ہوا اور پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ بیلٹ پیپر پر اتری تو نون لیگ کے الیکشن میں جیتنے کے امکانات تقریباً صفر ہیں. یعنی 15 سے 20% سیٹوں سے زیادہ نون لیگ سیٹیں نہیں لے سکتی. یہ اس بات کا ان کو پتہ ہے. تو اس لیے نواز شریف یہ ایشورنس بھی چاہتے ہیں. یہ جو 3 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی ہیں نا، اس میں یہی ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. نواز شریف یہ ایشورنس بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کیا کرو گے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس آؤں تو پھر جیتنے کے لیے واپس آؤں اور میں وزیر اعظم بننے یا اقتدار میں آنے کے لیے واپس آؤں. تو یہ نواز شریف صاحب کی خواہشات ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ اور چیزیں، طارق عزیز جو ہیں وہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، پہلے دنیا میں تھے، اب نیو انہوں نے جوائن کر لیا. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہوئی ہے کہ انوشا رحمان جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نام چلے گا صرف نواز شریف کا اور مریم نواز کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام یہاں پر نہیں لیا جائے گا. یہ انوشا رحمان نے کہا ہے. انوشا رحمان وہی ہیں جو اس سے پہلے لندن میں جو ہے وہ نواز شریف کے دفتر میں، حسین نواز کے دفتر میں ہر وقت موجود ہوتی تھیں. اور جب نومبر دسمبر میں مریم نواز وہاں پر گئی ہوئی تھیں
اکتوبر نومبر میں جب 1.5-2 مہینے رہی ہیں، بلکہ 2-2.5 مہینے مریم نواز جو ہے وہ لنڈن میں رہی ہیں، تو انوشا رحمان ان کے تمام چیزوں کو مینیج کرتی تھیں. اور ایک صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات تھی جس میں ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ مریم صاحبہ، سنا ہے کہ اب پارٹی آپ سنبھال رہی ہیں اور آپ ہی جو ہے وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ بنائی جائیں گی. جب یہ سوال ایک صحافی نے کیا تھا تو اس پریس کانفرنس کے بعد انوشا رحمان نے آ کے پوچھا تھا یہ سوال کس صحافی نے کیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی پریزیڈنٹ. مریم نواز نے اس کا جواب یہ دیا تھا، مجھے جو بھی رول دیا جائے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. مسکراتے انہوں نے یہ جواب دیا تھا. تو یہ سوال انوشا رحمان نے پوچھا تھا اس وقت کہ کس صحافی نے یہ سوال کیا. تو اظہر جاوید صاحب ہیں ایک صحافی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ سوال کیا. تو انوشا نے کہا کہ زبردست، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سوال جو ہے وہ یا تو کروایا گیا ہے یا پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تعریف کی گئی ہے. وہی انوشا رحمان اب آ کر یہاں پنجاب میں بیٹھ گئی ہیں اور ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے جو سیکریٹریٹ ہے اس میں آ کر انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کا نام لیا جائے گا اور نواز شریف کا لیا جائے گا، شہباز اور حمزہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ انہوں نے نئے آرڈرز وہاں پر جاری کر دیے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نواز شریف اور نون لیگ کے ہاں چل رہی ہے. مجھ سے آپ اگر پوچھیں تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ چیزیں چونکہ حتمی طور پر طے نہیں ہوئیں اور نواز شریف کو جو آفرز دی گئی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اتفاق نہیں کیا. اس لیے ان کے ذہن میں 15 اور 25 کے درمیان کی تاریخیں تو ہیں کہ وہ اس دوران جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی وہ حتمی نہیں کر سکے کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے بھی جواب میں کہہ کر بھیجی ہیں اور اس کا جواب آنا باقی ہے. تو دیکھیے چند دن میں پتہ چلے گا کہ نواز شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.